جس کے اندر ہم پیٹ کو محفوظ کرتے ہیں. ایک ہوا سے خمسہ کا روزہ ہے اور تیسرا افکار کا روزہ ہے, خیالات کا روزہ ہے. لکھا ہے کہ سردیاں مومن کے لیے غنیمت ہے. سردیاں مومن کے لیے غنیمت ہے. کیوں؟ اس میں راتیں لمبی ہیں, زیادہ عبادت کر سکتا ہے, اور دن چھوٹے ہیں تو روزے رکھ سکتا ہے. مومن غنیمت سمجھتا ہے سردی کو. اچھا اگر گرمی آ جائے اور اب روزہ رکھنا ہے, اب خدا کیا کہتا ہے؟ روایت دیکھیے گا, مولا چھٹے امام سے روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اس روایت کو پڑھیے گا اور اللہ کی محبت کو احساس کیجیے گا. دیکھیے گا روایت کیسی ہے اور اللہ کی محبت کیسی اپنے بندے کے لیے. میں پیاسا ہوں, خدا کو نہیں پتا کہ میں پیاسا ہوں. میں بھوکا ہوں, خدا کو نہیں پتا کہ میں بھوکا ہوں. اب ذرا دیکھیے خدا کیا فرمایا کیا ہے. فَمَن مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمًا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ دَمَعٌ, جو اللہ کی خاطر شدید گرمی میں روزہ رکھے, فَأَصَابَهُ دَمَعٌ, بس اس کو پیاس لگے. اس نے گرمی میں روزہ رکھا ہے, اس کو پیاس لگ رہی ہے. اب خدا نہیں جانتا کہ میرا بندہ پیاسا ہے, میری خاطر پیاسا ہے. کیا کرتا ہے خدا؟ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسِحُونَ وَجْهَهُ وَيُبَشِّرُونَهُ, خدا 1000 فرشتے معمور کرتا ہے جو اس کے چہرے کے اوپر مسح کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں, صبر کر صبر کر. 1000 فرشتے معمور کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم 1000 فرشتے کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے. آیا کثرت کے لیے استعمال کیا ہے؟ اس کے چہرے پر مسح کرتے ہیں, اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کو بشارت دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ شاید یہ اس کی روح کو نورانی کر دیتے ہیں, اس کی روح کو نورانی کر دیتے ہیں. یہ چہرہ کیا ہے؟ یہ ہمارا وجود ہے, جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا. چہرہ اکثر جب استعمال ہوتا ہے روایت کے اندر, ہمارے برزخی وجود کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ ہمارے برزخی وجود کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا برزخی وجود گناہوں کے نتیجے میں جانور بھی بن سکتا ہے, ہمارا برزخی وجود سیاہ پڑ سکتا ہے, اور ہمارا برزخی وجود نورانی بھی ہو سکتا ہے. وہ 1000 فرشتے اس کے برزخی وجود کو پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تجھے اچھی زندگی ملے گی. وَيُبَشِّرُونَ, اور اس کو بشارت دے رہے ہوتے ہیں. حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ, جب وہ افطار کر لیتا ہے, خدا کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ عز وجل, خدا فرماتا ہے اس بندے کے لیے, مَا أَطْيَبَ رِيحُكَ وَرُوحُكَ, اے میرے بندے تیری خوشبو کتنی اچھی ہے, تیری روح کتنی پاکیزہ ہے. 1000 فرشتوں نے اس کے برزخی وجود کو صاف کیا ہے. 1000 فرشتوں نے اس کے برزخی وجود کو نورانی کیا ہے. خدا فرما رہا ہے ما اطیب ریحک, تیری خوشبو کتنی اچھی ہے, تیری روح کتنی پاکیزہ ہے. ملائکتی, اے میرے ملائکہ, اشہدو, شہادت دو, گواہی دو, انی قد غفرت لہ, میں نے اس بندے کو گناہوں سے بخش دیا. فرشتوں سے کہتا ہے گواہی دو, میں نے اس بندے کو بخش دیا. حدیث معراج اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے اور میرے خیال میں چھپ بھی چکی ہے. اس میں ایک موقع پر پھر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے, اور یوں مکالمہ فرمایا, قولا یا رب وما میراث الصوم, اے میرے خدا یہ بتا صوم کی میراث کیا ہے, روزے کے نتیجے میں کیا نصیب ہونا ہے. یہ بہت خوبصورت روایتیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں عبادتوں کی مصلحتیں پتہ چلتی ہیں, حکمتیں پتہ چلتی ہیں, ان کے اثرات پتہ چلتے ہیں. فرمایا یا رب وما میراث الصوم, اے خدایا روزے کی میراث کیا ہے. قولا الصوم یورث الحکمہ, فرمایا صوم روزہ حکمت نصیب کرتا ہے, حکمت آتی ہے انسان کے اندر. اچھا حکمت کیوں آتی ہے؟ شاید ابتدا وہاں سے ہے, اس کا شکم خالی ہوگا, اس کی روح پرواز کرے گی, اس کی روح پرواز کرے گی, حقائق کو کشف کرے گی, حقائق کو کشف کرے گی, وہ حقائق انسان کے وجود کے اندر آ جائیں گے. یہ حکمت ہے. حکمت صرف فارمولاز نہیں ہے, حکمت کائنات کے حقائق کو سمجھ لینا ہے. مثلا اگر حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت فرماتے ہیں, اے میرے بیٹے زمین پہ اکڑ کے مت چلنا, فرمایا یہ حکمت ہے. یہ حکمت کیوں ہے؟ کائنات کی ایک حقیقت سمجھ میں آئی ہے. کائنات کے حقائق کب سمجھ میں آتے ہیں؟ جب انسان کے وجود کے اندر بدن کے اوپر توجہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے, پھر ریفلیکشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. البتہ ہم لوگ صرف کہہ سکتے ہیں, اور مجھ جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں, شاید ہم نے تجربہ نہ کیا ہو کہ یہ حکمت کیسے انسان پر آتی ہے. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خدا کا نظام ہے,
کہ وہ اس عمل کو جاری و ساری کرتا ہے. لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے مولانا المومنین کی کہ فرمایا لوگ علم بھرے ہوئے پیٹ میں تلاش کر رہے ہیں اور خدا نے خالی پیٹ میں رکھا ہے. یہ کون سا علم ہے؟ اور انہی کی اولاد طاہرہ فرماتی ہیں لیس العلم بالتعلیم والتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے، بل وہ نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، وہ تو ایک نور ہوتا ہے جو خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. تو جب انسان روزے کی وجہ سے اپنے خبائث کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے برائیوں کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی روح کو پاکیزگی دیتا ہے، تو خدا متعال کے وہ حقائق اس کے اوپر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان حقائق کے نتیجے میں حکمت نصیب ہوتی ہے. فرمایا وما میراث الصوم، اے خدایا روزے کی میراث کیا ہے؟ قولا، اللہ نے فرمایا الصوم یورث الحکمہ، روزہ حکمت دیتا ہے، حقائق تمہارے سامنے کشف ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا والحکمہ تورث المعرفہ، اور حکمت کے نتیجے میں معرفت ملتی ہے. جب حقیقت کشف ہوتی ہے انسان پہچاننے لگتا ہے. معرفت کیا ہے؟ پہچاننا. بھئی آپ جانتے ہیں کہ یہ پانی ہے، جب آپ نے دیکھا اور یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ یہ پانی ہے تو آپ کی معرفت میں اضافہ ہو گیا کہ ہاں بھئی یہ پانی ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس پانی سے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو جب انسان اپنے اس بدن سے آزادی حاصل کرتا ہے کسی حد تک تو خدا کی معرفت کے حقائق اس کے سامنے کھلتے ہیں. جب حقیقت کھلتی ہے حکمت آتی ہے، حکمت آتی ہے معرفت بڑھتی ہے. اس کے بعد فرمایا والمعرفہ تورث الیقین، جب معرفت بڑھتی ہے آپ کو یقین ملتا ہے. کیسے یقین ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ گلاس میں کچھ ہے، آپ کے اوپر ریفلیکٹ ہوا، آپ نے معرفت حاصل کی کہ یہ پانی ہے. جیسے ہی آپ کو معرفت ملی اب آپ کو یقین ہو جائے گا یہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ مصیبت میں میرے کام بھی آئے گا. جیسے ہی خدا کی حقیقت کھلتی ہے ایک حکمت ملتی ہے، حکمت کے نتیجے میں معرفت ملتی ہے، میں خدا کو پہچاننے لگتا ہوں. جیسے ہی خدا کو پہچانتا ہوں مجھے یقین مل جاتا ہے. وہ یقین کیا ملتا ہے؟ خدا پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، خدا ہی سب کچھ ہے. یقین نصیب ہوتا ہے. موت سے مروں گا نہیں، موت سے زندگی ملے گی. اللہ کے نبی کا مقام، ائمہ 18 علیہ السلام، یہ سب کچھ یقین میں اس کے اضافہ ہونے لگتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے جب یقین ملتا ہے؟ اب بہت خوبصورت ایک عبارت آئی ہے وَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ، اور جب بندے کو یقین مل جاتا ہے لا یبالی کیف اصبح بعسر ام بیسر، اور جب بندے کو یقین ملتا ہے تو پھر پرواہ نہیں کرتا کہ زندگی کیسی گزری ہے، مشکل میں گزری ہے یا آسانی میں گزری ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خدا ہے، آسانی میں بھی خدا ہے مشکل میں بھی خدا ہے. لا یبالی، پھر پرواہ نہیں کرتا. اب ہم سمجھ سکتے ہیں میں سمجھ تمار کو پرواہ نہیں ہے 2 دن گزاروں یا 2 سال گزاروں، کیسے بھی گزاروں، یقین آ گیا ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے. اب پرواہ نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، اس دنیا میں رہنا ہے یا اس دنیا سے چلے جانا ہے. یہ یقین ہے. یہ سب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اس حکمت سے کہ جو روزے کے نتیجے میں نصیب ہونی ہے.